انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پہلگام کے واقعے میں پاکستان انوالو نہیں ہے، یعنی کہ پاکستانی وہاں گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر واقعہ کیا ہے، انسیڈنٹ کیا ہے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ وہ مکھیاں تھیں، وہ مچھر تھے، کدھر غائب ہو گئے؟ وہ زمین کے اندر چلے گئے، ان کو زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، درختوں کے اندر بیٹھ گئے، کہاں گئے؟ پاکستانی جرنلزم اور انڈیا کی جرنلزم فرق کیا ہے؟ انڈین میڈیا از بیسیکلی گودی میڈیا، جھوٹے ہیں، وار مونگرز ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اس وقت جو ٹیلی ویژن یعنی کہ وہ صحافت کی وار ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صحافت کی وار میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو صحافت میں خاص طور پہ جب آپ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو آپ پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کر رہے ہیں، جو نیریٹو پیش کر رہے ہیں، جو سٹانس پیش کر رہے ہیں، وہ اس چیز پہ بیس کرنا چاہیے جو حقیقت ہے، اور اگر حقیقت نہیں ہے تو حقیقت سے نزدیک تر ہے۔ ایسے ہی ہے۔ جو دو میڈیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم پرٹیکولر ایونٹ کی بات کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم یہاں کھڑے ہیں، اور جس کی بنیادی وجہ وہ انڈیا کی طرف سے وہ الزام ہے جو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ڈاکومنٹ کے، بغیر کسی ریلیونس کے، بغیر کسی سبسٹانس کے پاکستان پہ لگایا گیا، اور وہ سبسٹانس یہ تھا کہ پہلگام جو پاکستان بارڈر سے کوئی 350 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ جو حملہ ہوا، پہلی بات یہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے ہم کو 39,000 جانیں گنوا چکے ہیں، اور ہم آج تک دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو ایسا ملک جو خود دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہو، جس کی فورسز دہشت گردی کے خلاف لڑنے پر ڈپلائڈ ہوں، وہ کوئی ایسا کام کرے گا جو دہشت گردی پہ مبنی ہو؟ کم از کم یہ سوچنا چاہیے۔ غضنفر صاحب، پلوامہ واقعے کی اگر ہم بات کریں، پلوامہ کو تو ظاہر سی بات ہے وہ کلیئر ہوتے 3-4 ماہ لگ گئے، ظاہر سی بات ہے ایویڈنسز آتے آتے تھوڑا ٹائم، لیکن یہ ایک ایسا پہلگام کا واقعہ تھا جس کو چند ہی منٹوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد سامنے آ گئے تمام ایویڈنسز، انہی کے فورسز کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ یہ پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے۔ جی، ان کے جو اپنا جنرل آفیسر کمانڈنگ ناردرن کمانڈ ہے، انہوں نے کہا، جن کو انہوں نے سیک کر دیا، ان کو دہلی بلا لیا، نیا جی او سی ناردرن کمانڈ پوسٹ کر دیا۔ ابھی ریسنٹلی ان کے ڈپٹی ایئر چیف جو ہیں ان کو سیک کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو رفیل طیارے ہیں وہ میرے پائلٹس ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور جب انہوں نے اڑائے تھے پاکستان نے الیکٹرانک جیم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ رستہ بھول گئے تھے، یعنی جس طرح بس رستہ بھول جاتی ہے نا، اس طرح طیارے بھی رستہ بھول گئے تھے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں۔ اب آپ نے پلوامہ کی بات کی، پلوامہ کی ایک وجہ تھی، جس دن پلوامہ کا حملہ ہوا اس کے بعد امت شاہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں ایک دہشت گرد، اس وقت الیکشن ہو رہے تھے انڈیا میں، تو وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے ایک لیڈر کو کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ کرو جس سے ہم الیکشن جیت جائیں، اور فوجیوں کو مار دو۔ پھر فوجیوں کو مار دیا انہوں نے۔ اس کے اوپر گورنرز، جو کشمیر کا جو گورنر تھا، ان کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا میں نے نریندر مودی کو بتایا کہ یہ آپ کا سیکورٹی لیپ ہے، انہوں نے کہا چپ رہو، اس کا الزام ہم پاکستان پہ لگائیں گے، تو وہیں وہ ایکسپوز ہو گیا۔ اس کے بعد پلوامہ جب انہوں نے کرایا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پیرس میں ایک اجلاس ہو رہا تھا FATF کا، جس میں پاکستان کو ٹیرر فائنانسنگ میں گرے، اور تو انہوں نے وہ پلوامہ کرا کے اس سے ایک دن پہلے وہ فلم وہاں پہ چلائی۔ دنیا نے ابھی بھی وہ یہی دھمکی دے رہے ہیں۔ ابھی جو اس نے کیا، بہار میں الیکشن ہو رہا ہے، وہ بہار کا الیکشن جیتنا چاہتا ہے۔ تو جب آپ بغیر، اور آہستہ آہستہ ہم تو چھوڑے، میں جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں، انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پہلگام کے واقعے میں پاکستان انوالو نہیں ہے۔ اب آپ تھریٹ دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں۔ ہم ایک سوورن کنٹری ہے یار، دھمکی ہمیں نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ہاں جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا، ہم نے کسی کو دھمکی دی؟ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، آج تک تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہم نے 3 دفعہ انٹرنیشنل UNO میں ڈوزیئر جمع کرائے ہیں، جس میں ہم نے انڈیا کی انوالومنٹ کا ثبوت دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ڈوزیئر جمع کرا کے بھول جاتی ہے، یہ ہماری پیسیونیس ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو پرسو نہیں کرتے، لیکن جمع ہم نے کرا دیا۔ اب یہ ایک اور ڈوزیئر تیار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور دوسری بات یاد رکھیے گا، ویانا کنونشن جو ہے نا، اور جو جنگی قوانین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا کوئی سرونگ آفیسر کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی میں انوالو ہو تو اس کو وار کرائمز کے اندر ٹرائی کیا جائے گا۔ تو پاکستان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں انڈیا کے خلاف ایک مقدمہ درج کرانا چاہیے، جہاں پہ آپ کے DGI نے کہا کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک صوبیدار پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو ڈرون کے ذریعے مائن بھیجنے میں، دہشت گردی کرانے انوالو ہیں۔
تو اس کا مقدمہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں. اور یہ پہلگام کا واقعہ ہے, اس کے اوپر ڈوزیز ہمیں UN کو پرووائڈ کرنی چاہیے. آپ نے انڈین ایکسپریس کی خبر لگا دینی چاہیے جس میں کہتا ہے کہ 3 لیئر سیکیورٹی تھی. اگر 3 لیئر سیکیورٹی تھی تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ وہ سیکیورٹی پہ جو آپ نے لوگ بجائے تھے وہ فوجی تھے یا جڑے تھے, کون تھے؟ انکمپیٹنٹ تھے. ٹیکنیکل سوال ہے, یعنی کہ دیکھیں اگر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان اس واقعے میں, پہلگام واقعے میں ملوث ہے, یعنی کہ پاکستانی وہاں گئے ہیں, انہوں نے وہاں پر واقعہ کیا ہے, انسیڈنٹ کیا ہے, اس کے بعد وہ واپس چلے گئے, کیا اگر اس طرح بھی ان کے مطابق بھی اگر مان لیا جائے تو کیا ان کی سیکیورٹی اداروں کے اوپر, را کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ کوئی بھی آؤٹ آف کنٹری کے کوئی بھی بندے آ کر وہ جناب کر دیں اور وہ سارا معاملہ؟ یہی تو وہاں پہ اپوزیشن پارٹیاں سوال اٹھا رہی ہیں کہ جی اگر وہ چلے, مان لیتے ہیں کہ وہ لوگ آئے تھے, مان لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکل, کدھر گئے؟ کشتواڑ کے جنگل میں آپ 10-15 دن سے تلاش کریں, وہ مکھیاں تھیں, وہ مچھر تھے, وہ جانور, وہ کدھر غائب ہو گئے؟ وہ زمین کے اندر چلے گئے, ان کو زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, درختوں کے اندر بیٹھ گئے, کہاں گئے؟ اور اگر وہ 3 لیئر کی سیکیورٹی وہ توڑ کے چلے گئے تو بات تو وہی ہے نا. پھر آپ کی جو فوج ہے وہ ان کے پاس کوئی مسل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو پھر یہی بات میں سے کہہ رہا ہوں نا کہ پھر وہی بات ہے کہ وہ جو شولے فلم کا ایک ڈائلاگ تھا نا, وہ آپ کو یاد ہوگا, اس میں کیا اس نے کہا تھا کہ پھر ٹھاکر نے کیا ہجڑوں کی فوج پال رکھی. ٹھاکر نے کیا ہجڑوں کی. سر لاسٹ پہ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, چونکہ آپ دفاعی لیول پر پاکستان کو بھی ظاہر سی بات ایکسپلین کرتے ہیں, وضاحت دیتے ہیں, پاکستان کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں. سر پاکستانی جرنلزم اور انڈیا کی جرنلزم, صحافت, دونوں کی صحافت میں کیا فرق کیا ہے؟ فرق بہت ظاہر ہے. اس سے پہلے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا انہوں نے وار روم بنا دیے تھے, آپ کو یاد ہے؟ وہ فوجی یونیفارم پہن کے اپنے اس میں آ گئے تھے, کیا کہتے ہیں, اسٹوڈیوز میں. اس کے اوپر دنیا کے میڈیا نے ایک فلم چلائی تھی, آپ وہ اٹھا کے دیکھیے گا. انہوں نے کہا تھا یہ میڈیا ہے یا وار مونگرز ہیں, اور ابھی بھی اسٹل وہی پوزیشن. انڈین میڈیا از بیسیکلی گودی میڈیا, جھوٹے ہیں, وار مونگرز ہیں. میں آپ سے بار بار یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے ہم ملٹرائزڈ مائنڈ نہیں ہے, ہم کسی بھی طریقے سے دہشت گردی پہ بلیو نہیں کرتے, نہ ہم کوئی فوجی حملے پہ بلیو کرتے. وی آر پیسفل پیپل, ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں بھی امن ہے, انڈیا میں ان امپلائمنٹ کا ریٹ 48% ہے. ان کے ہاں لوگ کہتے ہیں 10 کروڑ لوگ ایک مہینے میں 1 کلو آٹا کھاتے ہیں. تو آپ بتائیے اگر جنگ ہو گئی تو کیا صرف پاکستان کو نقصان ہوگا؟ انڈیا کو کتنا نقصان ہوگا؟ وہاں لوگ بھوکے مریں گے. کیونکہ جنگ جو ہے نا, یہ تو پولیٹیشینز کا کھیل ہوتا ہے نا. آخر میں جنگ لڑتا کون ہے؟ ایک عام آدمی جا کے جنگ لڑتا ہے. اگر تباہی ہوگی تو کیا تباہی ہوگی؟ دونوں میں تو بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں, ڈائلاگس کریں. اگر پاکستان کے اندر آپ نے سندھ تاج ماشا کینسل کیا, ہم نے کہا آپ کینسل نہیں کر سکتے, اس کے رائٹ نہیں ہے نا. اس کے اندر ایک آربیٹریٹر ہے, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک آف کنسٹرکشن ہے, اس کو بلا لیں, بیٹھ جائیں, آربیٹریشن کے ذریعے بات کر لیں. آپ یونیلیٹرلی تو معاہدہ نہیں کینسل کر سکتے, اور اگر آپ کریں گے تو ہم پھر آپ کے ڈیمو کے اوپر بم بھی مار سکتے ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے. اس دفعہ پاک فوج کا جو عزم ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی پرعزم تھے نا, وہ تو کسی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سپہ سالار کی جانب سے اس دفعہ 2 ٹوک کہا گیا, اگر آپ پہل کریں گے تو آپ کو گھر تک چھوڑ کر نہیں, یہاں پر نست و نابود کریں گے. جی بالکل. وہ دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا, تو میری ایک بات یاد رکھیے گا, جنگ جب بھی ہوتی ہے نا وہ نقصان لے کے آتی ہے, اور جنگ میں کوئی بھی فوج الٹیمیٹلی فاتح نہیں ہوتی. کسی سیکٹر میں ایک فوج جیتی ہے, کسی سیکٹر میں دوسری فوج جیتی ہے. آپ کو یاد ہے چونڈا میں دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی. پاکستان کے ایک انفینٹری بریگیڈ 6 یونٹوں نے انڈیا کے آرمر ڈویژن کو روک دیا تھا. لیکن اس ایڈوانس سے جب ہم نے روکا, اس کے درمیان جو ولیجز تھے وہ تو تباہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا مطلب یہ ہے. اور انڈیا کی طرف سے جو تباہی ہوئی تھی وہ الگ تھی. جب ہم نے کھیم کرن سیکٹر میں حملہ کیا تو ہم نے کھیم کرن کو کیپچر کر لیا تھا نا. وہاں پہ وہ ایک بڑی یادگار تصویر ہے, صدر ایوب نے کھیم کرن کا دورہ کیا تھا. آپ بیدیاں والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ جو لوگ ڈسپلیس ہو کے گئے وہ تو انڈین تھے نا. تو ہم نے 12 یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, بٹ اف یو امپوز اٹ. آپ کو اگر آپ اس طرح دیکھ لیں, نارمل لائف میں اگر آپ کو کوئی مکہ مارے, تھپڑ مارے, آپ اس کو پیار کریں گے, آپ جواب دیں گے نا. آپ کریں گے کہ ایک دفعہ روکیں گے پھر آپ جواب دیں گے. ہم روک رہے ہیں, اگر رکنے سے نہیں رکیں گے تو پھر جواب دیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نے کے پاس.